کہ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان کے باہر دھواں نہ تھا۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन की न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, मुसव्वरी की दुनिया में आपने बड़े शाहकार, बड़े चेहरे ऐसे देखे होंगे, लेकिन आज मैं एबटाबाद में आपको एक ऐसा चेहरा दिखाऊंगा, एक ऐसा मुसव्विर दिखाऊंगा, शाहनवाज़ ख़ान नियाज़ी, जो कि एबटाबाद में पेंटिंग्स कर रहे हैं। और पेंटिंग्स के हवाले से मैं बताता चलूँगा कि ये सोल्डिंग आयरन जिसको पकड़ने से भी इंसान को डर लगता, तो ये सारा दिन सारी रात उससे पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, शाहनवाज़ ख़ान नियाज़ी बताएंगे हमें कि इस काम को उनको कितना टाइम हो गया और कब से इस काम को कर रहे हैं, और इसका जो स्टूडेंट्स हैं उनके आज कितने हैं। तो आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं शाहनवाज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह, आपके आर्ट को देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि जो पेंटिंग आप बना रहे हैं ऐसे तो कलर से बनती है, लेकिन आप आर्ट भी बर्निंग करके कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आइडिया आया इनका? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं आयल वर्क पे काम शुरू कर रहा था तो एक प्रोजेक्ट मिला था सियालकोट से। तो उस वक्त सर मुझे आयल वर्क सिखा रहे थे। तो जब वुड बर्न आर्ट का काम आया तो बीच में मुझे आयल वर्क का काम छोड़ना पड़ा। तो उस वक्त स्टार्टिंग ही थी मेरी वुड बर्न आर्ट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब काम स्टार्ट किया सर के साथ तो अभी तक वुड बर्न आर्ट पे ही अटक गया हूँ। तो माशाल्लाह से अब तक आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप सिखा चुके हैं? माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट हैं जो NCA की तैयारी के लिए भी आए थे मेरे पास, NCA जाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एडमिशन भी मिला वहाँ पे। तो एक कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाली थी, बाकी एक यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मेरी जितनी कोशिश थी मैंने उनको अच्छा काम सिखाया। जी। तो और आपकी फैमिली में इस शौक़ को कोई रखता है बच्चों में से? नहीं असल में मेरी फैमिली में किसी को शौक़ नहीं है, सिर्फ मुझे ही है, और मेरे बच्चों को भी शौक़ नहीं है इस चीज़ का। तो ये एक पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो ये कितने टाइम में कंप्लीट कर जाते हैं? असल में जब आपका ये मूड पे डिपेंड करता है ना, कि आपका मूड अच्छा है तो आप फिर लगे रहते हैं मुसलसल। फिर ये नहीं देखा जाता कि टाइम कितना लग गया या वक्त कितना लग गया। तो कुछ पोर्ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो आर्टिस्टिक होती हैं, तो उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, काम करने में भी मज़ा आता है। कुछ काम ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो एक जगह पे बंदा अटक जाता है तो टाइम लगता है। तो मेरी यही गुजारिश होती है कि यार पिक्चर अच्छी होनी चाहिए और आर्टिस्टिक होनी चाहिए कि हमें भी मज़ा आए और कस्टमर को भी मज़ा आए। तो जो काम कर रहे होते हैं, क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कौन सा टाइम ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए? हमारे लिए तो रात का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ना शोर होता है
اور ایک خاموشی سی ہوتی ہے، اور بس دل چاہتا ہے کہ پاس چائے پڑی ہو، بہترین گرم گرم، اور بس ایک خاموشی ہو اور چائے ہو اور میں ہوں اور میرا آرٹ ہو۔ تو شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں آپ، تو اس سے کیا آپ کو کچھ؟ ہاں، بعض اوقات یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کام کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ کام خراب نہ ہو، تو یہ چیز تو لگی رہتی ہے۔ انسان تو کمزور ہے، اور ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر دین پہ ہے تو سکون پہ ہے، اگر دین میں نہیں ہے تو کوئی سکون نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جب سے میں دین میں لگا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، اور کام میں برکت عطا فرمائی ہے مجھے اللہ پاک نے۔ اتنے ٹائم سے لگے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگ کے ساتھ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ دکھتے ہیں؟ کبھی کوئی درد ہوتا ہے ہاتھوں میں؟ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ پینسل تو ایک نازک سی چیز ہے، تو آرٹسٹ بھی ایک نازک ہوتا ہے، تو آرٹسٹ تو پینسل سے بھی نازک ہے، اور جب کاویہ پکڑا جاتا ہے نا ہاتھ میں تو پتہ چلتا ہے کہ درد ہو رہا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ایک شعر و شاعری کی تھی، ان کو بڑی پسند آئی تھی کہ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان کے باہر دھواں نہ تھا۔ تو جب ہم بیٹھتے ہیں تو میرے خیال سے اونٹ کو جلاتے جلاتے خود بھی جل چکے ہیں اندر سے، تو یہ تو ہے۔ اتنی محنت جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا معاوضہ لوگ آپ کو جو دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک دے رہے ہوتے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ زیادہ ہوگا برکت نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا ہوگا برکت ہو تو اس میں فائدہ ہے، تو جو مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اور شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جو پینٹنگ آپ سیل کرتے ہیں وہ کس طرح ایگزیبیشن میں سیل کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا پروسیس ہوتا ہے ان کا؟ مجھے 30 سالوں میں یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایگزیبیشن کروائی ہو۔ ہاں، ایک چیریٹی کے لیے میں نے ایگزیبیشن کے لیے 2 پینٹنگز دی تھی، وہ بھی دبئی میں ایگزیبیشن تھی، میں خود نہیں گیا تھا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے جو لے کر گئے تھے۔ تو ابھی بھی میرے پاس کچھ پکچرز موجود ہیں جو برٹش لوگ زیادہ تر الحمدللہ وڈ برنارڈ کی پینٹنگ کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچا رہے تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو ایک یہ آرٹسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی پینٹنگ کی بس ایک ویلیو ہونی چاہیے کہ یار پینٹنگ پہ جو ہے نا ہم تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ہری پور کے سیاست کا ایک بڑا نام بابا، تو انہوں نے بھی آپ سے پینٹنگ کروائی ہے کچھ؟ یار بابر نواز کی میں کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہری پور کے لوگوں کو، کہ بابر نواز کی قدر کرو۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ٹیلنٹ ہنٹ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو کوئی ابھی تک رابطہ کیا انہوں نے؟ خیر رابطہ تو نہیں کیا، اور ان کے لیے میں نے کچھ چیزیں بنائی تھی، بابر نواز بھائی نے بنوائی تھی مجھ سے، مریم نواز کی بنوائی تھی، نواز شریف صاحب کی بنوائی تھی، اور مریم نواز کی دونوں اکٹھی ساتھ بنوائی تھی۔ تو میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹسٹوں کو پروموٹ کریں، ان کو اہمیت دیں، کیونکہ وہ بیچارے بہت پسے ہوئے ہوتے ہیں آرٹسٹ لوگ،
وہ ایک آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یقین کرو کیونکہ آرٹسٹوں سے اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے. تو میں خصوصاً ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو پروموٹ کریں، ان کی طرف تھوڑا سا رجحان کریں، ایک پلیٹ فارم پہ لائیں ان کو، اور قدر کریں آرٹسٹ کی. بس جی ناظرین، آپ نے سنی شہنواز خان نیازی کی باتیں، اور کام ان کا ایسا ہے جو بولتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، اور یہ لوگ اپریشیٹ کرنے کے قابل لوگ ہیں، اور آپ کو ذرا دھیان دینا ہوگا ان لوگوں پر. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. ایک نئے ٹاپک میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، کیمرہ مین مراد علی کے ساتھ رضوان قریشی، NK نیوز USA ایبٹ آباد.